اگر جماعت نکل چکی ہو تو دوست وغیرہ جماعت کرا لیتے ہیں، کیا جماعت صرف حافظ ہی پڑھا سکتا ہے؟ فرمایا کہ یؤم القوم اقرأ لکتاب اللہ، جماعت وہ بندہ کروائے جسے زیادہ قرآن یاد ہے، جو زیادہ کتاب اللہ کی تلاوت کرنے والا ہے۔ اگر وہ قرات کرنے میں برابر ہیں، پھر اعلمہم بالسنہ، جو سنت میں زیادہ ماہر ہے وہ جماعت کروائے۔ اگر سنت کے اندر بھی وہ برابر ہیں، پھر جو عمر میں بڑا ہے وہ جماعت کروائے۔ اگر عمر کے اندر بھی برابر ہے، پھر دیکھا جائے گا دونوں میں سے ہجرت کس نے کی ہے، جو ہجرت کرنے میں مقدم ہوگا وہ نماز پڑھائے۔ تو اگر کبھی جماعت رہ جاتی ہے تو آپ کو اگر وہ صورتیں یاد ہیں تو ٹھیک ہے، کوئی بندہ بھی نماز پڑھا سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ اس نے پورا قرآن بھی یاد کیا تو وہی نماز پڑھا سکتا ہے۔ البتہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مجھ سے زیادہ تلاوت کرنے والا ہے، اسے مجھ سے زیادہ قرآن یاد ہے، پھر آپ اسے نماز پڑھانے دیں، اسے آپ مقدم کریں۔ فقہ حنفی کے اندر انہوں نے 20 شرطیں لگائی ہیں کہ امام کیسا ہونا چاہیے، جبکہ حدیث میں 4 شرطیں ہیں۔ یعنی یہاں پر مجھے زیب نہیں دیتی کہ میں بیان کروں، 20 شرطیں دی امام بنانے کی، حدیث میں صرف 4 شرطوں کا ذکر ہے۔ اور ظاہری بات ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرطیں بتا دی تو اس پر پھر ایکسٹرا کیوں لگائی جائیں شرطیں؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین آپ کو پسند نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں کیوں آپ اضافہ کرتے ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں نہ کمی کر سکتے ہیں اور نہ اس میں اضافہ کر سکتے ہیں؟